بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مدثر راجپور. میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. آج میں ایک کرنٹ افیئر کا ٹاپک جو کہ مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے، جو کشیدگی ہے، اس پہ کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا. اسرائیل نے 1 اپریل 2024 کو رات میں حملہ کیا شام کے اندر دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر، اور اس میں کافی ساری ہلاکتیں ہوئیں، اور جس میں خاص طور پر کوئی انٹیلیجنس آفیسر تھے جو ایران کی طرف سے وہاں پر موجود تھے، ان کو ہلاک کیا گیا اور ان کو نشانہ بنایا گیا. اس کے فوری رد عمل کے بعد ایران نے کہا کہ ہم ضرور اس کا بدلہ لیں گے اور اسرائیل پر حملہ کریں گے. 13 اپریل 2024 کو ایران نے اپنے 200 ڈرونز اور بیلسٹک میزائل اور کچھ چھوٹے موٹے ہتھیاروں سے اسرائیل پر حملہ کر دیا، جس سے اسرائیل میں کافی پریشانی محسوس ہوئی اور لوگوں میں ایک ہلچل مچ گئی. لیکن یہ کوئی غیر اعلانیہ حملہ نہیں تھا، بلکہ ایران نے اپنے تمام اتحادیوں کو 24 گھنٹے پہلے انفارم کر دیا تھا، اور امریکہ کو بھی انفارم کر دیا کہ میں نے ہر صورت ٹارگیٹڈ حملہ کرنا ہے. اور اس نے جو اپنے یہاں سے ڈرونز طیارے اڑائے، انہوں نے بالکل اس ہی ایئر بیس کو نشانہ بنایا جہاں سے اس پر حملہ ہوا تھا. ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں جو کہ لوکل ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے، اس کو استعمال کیا گیا، اور ڈرونز کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ایران سے اسرائیل میں جانے میں لگے. اس دوران ان کا جو آئرن ڈوم ہے، جو دفاعی سسٹم ہے، جو امریکہ کی مدد سے لگا ہوا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 99% میزائل اور وہ ڈرونز کو تباہ کر دیا، جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 50% جو اپنے اہداف تھے اس کو ہم نے مکمل کیا. اور ایران نے وہ 3 طرف سے حملہ کیا: حزب اللہ لبنان سے، یمن سے حوثی باغیوں نے، اور یہاں سے انہوں نے خود حملہ کر دیا. اس سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اسرائیل نے. اور اسرائیل نے جواب میں نیتن یاہو جو ان کا وزیر اعظم ہے، اس نے کہا ہے کہ میں ایک بہت بڑا حملہ ایران پر کروں گا اور اس کو اپنے کیے کی سخت سزا دی جائے گی. لیکن امریکہ نے حمایت تو کی، لیکن براہ راست جنگ میں کودنے سے انکار کیا، بلکہ ابھی تک وہ اسرائیل کو بھی جوابی حملہ کرنے سے روک رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے حملہ کرنا ہے تو پہلے ہمیں انفارم کیجیے گا. ایران نے بڑے وشگاف الفاظ میں اور سخت تنبیہ کی امریکہ کو بھی کہ اس جنگ سے دور رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کا دوست ہے روس، اس نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں آیا تو میں بھی اس جنگ میں کود پڑوں گا اور اسرائیل کو سخت سزا دی جائے گی. اس لیے اگر اس جنگ میں کوئی اور ملک مداخلت کرے گا تو یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف ہو ایک اشارہ ہے. اور مشرق وسطیٰ میں انتہائی کشیدہ حالات ہیں. ایرانی تمام افواج ہائی الرٹ ہیں، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ نیتن یاہو نے جو اعلان کیا ہے، آیا وہ دھمکی ہے یا اس پر وہ عمل کرتا ہے. ایرانی سفیر نے ایک سمارٹ کارڈ کھیلا، اور حملے کے فوراً بعد اس نے سوئس جو ان کا سفیر ہے ان کو آگاہ کیا کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، سمجھے کہ معاملہ ختم ہو چکا. ہاں، اگر اسرائیل نے دوبارہ ایسی کوئی کارروائی کی تو اس سے بھی سخت جواب دیا جائے گا. اور جو سب سے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سہمے ہوئے فلسطینی تھے، غزہ کے جو مظلوم مسلمان تھے، مظلوم بچے تھے، جیسے ہی انہوں نے ڈرونز اور بیلسٹک میزائل ایران کی طرف سے آتے ہوئے دیکھے تو اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور مسجد اقصی کی طرف انہوں نے مارچ کیا، خوشی منائی اور نعرے لگائے. اور روس کی جو دھمکی تھی وہ بھی بڑی کارگر ثابت ہوئی، کیونکہ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر کوئی دوسرا ملک اس میں انوالو ہوا تو میں بھی اس میں انوالو ہوں گا. ایکچوئل وہ ڈائریکٹ حملی جو ڈائریکٹ وہ تھا وہ امریکہ کو ایک دھمکی دی گئی تھی. 50 سال کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کسی مسلم ممالک نے، کسی مسلم ملک نے براہ راست تو اسرائیل پر حملہ کیا، جبکہ اسرائیل جو ہے جب چاہتا ہے جس ملک پر اس پر حملہ کر دیتا ہے. کبھی وہ
عراق کی اٹامک تنصیبات پہ حملہ کرتا ہے، کبھی وہ شام پر کرتا ہے، کبھی وہ لبنان پر کرتا ہے، تو پہلی مرتبہ ایران نے براہ راست حملہ کیا ہے اسرائیل پر۔ اسرائیل نے ایک طرف سے تو جنگ کا دھمکی دی، اور دوسری طرف اس نے سلامتی کونسل میں درخواست دے دی کہ فوری طور پر اجلاس بلا کر ایران پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ بیسیکلی ایران نے بڑے زبردست ایک سمارٹ کارڈ کھیلا، اور اس کارڈ میں اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ ہم نے ایک ٹارگٹ آپریشن کرنا تھا، جواب ہم نے دینا تھا، وہ دے دیا، اور ہماری طرف سے جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ مزید نہ پھیلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں نیکسٹ ایئر جو ہے وہ انتخابات بھی آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ امریکہ نے عراق میں اور افغانستان میں بھی کافی جنگ لڑی، اور اب وہ مزید کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ جو ابنائے حرب ہے اس کے جو وہ راہ گزر ہے، اس سے تقریباً 22% پوری دنیا کا جو تیل ہے وہ وہاں سے تجارت ہوتا ہے، اور وہ جو رستہ ہے وہ ایران کے قریب سے گزرتا ہے، اس لیے اس کو بھی خطرہ ہے۔ اور ایران نے بڑے باشگاف الفاظ میں امریکہ کو بھی دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے کوئی کوشش کی تو میں اس کے یہاں جو موجود اڈے ہیں ان کو تباہ کر دوں گا۔ تو امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ اس خطے میں کافی سارے ہیں۔ اس کو لے کر پورا جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور پورا ورلڈ جو ہے وہ کافی پریشان ہے کہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نیتن یاہو نے وہ جو دھمکی دی ہے وہ دھمکی ہے یا وہ واقع ہی اس پر کچھ نہ کچھ کارروائی کرے گا۔ نیتن یاہو پر بھی عوام کا اور اپنے ملک کا کافی دباؤ ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے، لیکن امریکہ نے سختی سے منع کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن اسرائیل کی کسی قسم کی اس طرح کی مدد نہیں کریں گے کہ ہم براہ راست وہ حملے میں انوالو ہو جائیں۔ یوں کیا ہوا کہ جو ایک خاص جس چیز کی وہ توقع اسرائیل کر رہا تھا وہ اس کو اس طرح کی سپورٹ امریکہ سے نہیں ملی۔ تو بیسیکلی ایران نے اپنے پراکسی کے ذریعے اس کے جہاں جن 4 ممالک میں ایران کے اثر و رسوخ ہیں ان سے بھی اس نے حملہ کروایا، اور ایران نے خود بھی حملہ کر دیا۔ اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ایران صرف وہ باتیں کرتا ہے جبکہ وہ ڈائریکٹلی کوئی کارروائی نہیں کرتا، لیکن ایران نے وہ ڈائریکٹلی کارروائی بھی کر دی۔ یوں مشرق وسطیٰ دوبارہ ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ اگر دنیا کے تمام ممالک نے مل کر اس جنگ کو نہ روکا تو اس کے جو اثرات ہیں پوری دنیا پر پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ایران نے اپنی تمام فوج کو ہائی الرٹ کیا، اسرائیل نے اپنی تمام جو آئرن ڈومز ہیں، آئرن ڈوم 1 2 3 اس کے 3 وہ جو لیئرز ہیں ان تینوں کو متحرک کر دیا، اور اس کی جو افواج ہیں وہ بھی ہائی الرٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران کی جوابی کارروائی میں اسرائیل کیا کرتا ہے۔